बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शहर कराची की बात करते हैं, रोशनियों का शहर, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इस शहर को लगता कुछ ऐसी है कि नजर लग गई। आए रोज यहाँ पे लाशें गिरती रहती हैं, कभी टारगेट किलिंग्स का हम सुनते हैं, कभी लैंड ग्रैबर्स आ जाते हैं, कभी कोई भत्ता माफिया सामने आ जाता है। लेकिन नई हुकूमत के आते ही कहा गया कि नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रेंजर्स ने यह ऑपरेशन शुरू भी किया गया, लेकिन कुछ चीजें खुफिया भी रखी गई। शहर के हालात की अगर हम बात करते हैं तो रोजाना तकरीबन 10 से 12 लाशें यहाँ पे गिरती हैं। कल इसमें कुछ ज्यादा ही तेजी आ गई, कुछ फिरका वारियत भी यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वक्त अरूज पे है। आज भी शहर में कशीदगी बरकरार रही, कारोबारी जिंदगी खासा यहाँ पे मुअत्तल रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची किस अजाब से गुजर रहा है, इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। कराची में फिरकावारियत अरूज पर एक और मैदान जंग तैयार हो रहा है। कराची में 3 माह के दौरान 578 अफराद की टारगेट किलिंग। क्या ऑपरेशन कामयाब? अगर टारगेट किलिंग ना रुकी तो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रजा आबदी जमहूरियत के खिलाफ बोल उठे। मुल्क में शिया सुन्नी फसाद नहीं, तालिबान मार रही हैं। इनके हमदर्द वज़राए दाखिला इस्तीफे, क्या मसाइल का हल? एक तरफ फलसफा मोहब्बत, दूसरी तरफ जज्बाती तकरीरें, क्या कराची के अमन को फायदा पहुंचा रही हैं? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और क्या इसमें वाकई ही कितनी हकीकत है कि कराची शहर में फिरकावारियत का मसला नहीं है, शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को नहीं मारे, या फिर तालिबान मार रहे हैं? ये आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कहा गया। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर रेहान हाशमी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। सेनेटर जाहिद खान साहब भी इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है, ANP से आपका ताल्लुक है। हाफिज सलमान भट्ट साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, आप लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर मुख्तार अहमद धामरा भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले हामिद रजा साहब से भी हम बात करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद रजा साहब। जी आसमा बीबी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। जी, आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने ही कहा कराची के हालात के बारे में कि यहाँ पे तालिबान जो हैं मार रहे हैं, तो इसमें आपके इस बयान में कितनी हकीकत है? क्या वाकई शहर कराची में इस वक्त तालिबान जो है एक दूसरे का पाकिस्तान के शहरियों को मार रहे हैं? जी देखिए, हम तो बहुत अरसे से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि न सिर्फ पंजाब और जिसमें आप सदर पंजाब की बात करते हैं, बल्कि कराची के अंदर भी तालिबान मौजूद हैं। और माजी के कुछ अदवार के अंदर और अब मौजूदा दौर के अंदर भी बारहा इस बात को नेगेट किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपके सामने तमाम हकायक सामने आना शुरू हो गए कि सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर टारगेट किलिंग की गई। इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे मराकज थे अहले सुन्नत व जमात के, जो अहले तशय्युअ के थे, जो दीगर कम्युनिटीज के थे, जो अकलियतों के थे, उनको निशाना बनाया गया है। और अब तो यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एक इंतहाई अहम इदारा है जो पाकिस्तान को बना भी रहा है, उसकी नफी भी कर दी गई, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी की। और उसके साथ साथ ये जो आज के दौर के अंदर मीडिया के चैनल को जो मुख्तलिफ किस्म की धमकियां आ रही हैं, तो इस बात में अब किसी किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को पोशीदा रखना चाहिए या इस बात पर पर्दा डालना चाहिए कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब तालिबान मौजूद हैं और वो जब और जहां पर चाहते हैं हुकूमती रिट को चैलेंज करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो आला हुकूमत, लेकिन तो फिर हल इसका क्या है? कराची में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, रेंजर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत कह रही है कि कामयाबी से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन शहर के अंदर के हालात हम देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? तालिबानाइजेशन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आसमा बीबी देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जब तक ये हमारे इन कैमरा सेशन चलते रहेंगे जहां पर माँ सिवा वक़्त का ज़िया, कौम का टेम्परामेंट का ज़िया और कौम को बेवकूफ़ बनाने की बातें होती रहेंगी, और
जब तक इन ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाएगा उस वक्त तक कोई मामला सामने नहीं आएंगे। देखें, बीइंग द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज योर राइट एंड दिस इज माई राइट एंड दिस इज द राइट ऑफ द कॉमन मैन इन पाकिस्तान जो सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें बतलाया जाए कि किन के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, कौन से मिलिटेंट्स हैं, कौन से क्रिमिनल हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ऑपरेशन को खुफिया रखा जाता है, मीटिंग्स को खुफिया रखा जाता है। ये बताएगा कौन? ऐसा तो कुछ अभी बताया नहीं जा रहा कि कौन किसको यहाँ पे मार रहा है। सेनेटर जाहिद खान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला तो जारी है और कुछ 3 महीने के दादोशुमार का अगर हम जिक्र करें तो 578 अफराद कराची में मारे गए, टारगेट किलिंग्स का शिकार हुए। कहा जा रहा था ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होगा, शहर में अमन आ जाएगा इस ऑपरेशन के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी आप क्या देख रहे हैं कराची के हालात के हवाले से? से आप कह रही है बिल्कुल सही है। इब्तिदा में तो ये नजर आ रहा था कि क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन किया जा रहा है और उम्मीद आवाम ने, हम सब ने लगाए रखी थी कि शायद इसमें कामयाबी मिले, लेकिन चंद दिनों से जो मुश्किलात सामने आ रहे हैं और जो फिर टारगेट किलिंग इतना ज्यादा हो गई है, बदकिस्मती से आसमा इस मुल्क के अंदर फर्कवारियत का इतनी बात आंसर नहीं है, क्योंकि आम शिया बिरादरी है या सुन्नी है वो इकट्ठे रहते रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती जो मिलिटेंसी आ गई हमारे और ऐसे तंजीमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, मैं तालिबान नहीं कहता हूं उसको, वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो जहां भी जैसे भी वो अपने रोल को कायम करना चाहते हैं और वो टारगेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में आप पिंडी के वाकया देखे, अभी कराची के वाकयात देखे, आप खैबर पख्तूनख्वा की देखे, तो ये मुल्क बदकिस्मती से एक ऐसी तरफ धकेल दिया गया कि अब उससे निकलना इतना आसान काम नहीं है और उसके लिए हमें सब मिलकर सर जोड़ के बैठना होगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मुफादात को बलाए ताक रखेगा और इस पे सोचेगा कि इस मुल्क को हम कैसे बचा ले, क्योंकि ये जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं असमा, तो ये तो तबाही है ना। आपको नजर तो तबाही नजर आ रही है, लेकिन कोई ऐसा नजर आपको नहीं आ रहा है कि हम इससे एक अच्छे रास्ता चले, इसका अमन की तरफ चले ताकि मुल्क बच सके और मुल्क। लेकिन इसमें जाहिद खान साहब, हम ऐसा कह सकते हैं कि रेंजर्स का ये ऑपरेशन नाकाम हो गया? कहा जा रहा था इस शहर में अमन आएगा, टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक जाएगा, आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन नाकाम हो गया? असमा मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम ये जो बात करते हैं ना, हम इसको गलत रंग देते हैं। देखिए, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस या कोई भी हुकूमत अकेले इस जो मसले इससे नबराजमा नहीं हो सकते जब तक कौम इकट्ठे न हो। आपने देखा था कि मलाकन डिवीजन में जब सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे रहे तो और पॉलिटिकल विल से डिसीजन लिया गया तो उस पर काबू पाया जा सका। अभी अगर रेंजर्स को आप अकेले छोड़ दे, उसको कह दीजिए आप कर ले, तो वो बात नहीं बनेगी। पहले ये बिल्कुल वो मेरे भाई जो बात की, पूरा कराची की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको बुला के बिठाना चाहिए और उनको ये सारी चीज सामने रखनी है कि ये तंजीमें हैं, ये ड्रग माफिया है, ये लैंड माफिया है, ये जो फरीकवारियत पिलाते हैं और ये तालिबान है या जो भी है, और उसका एक स्ट्रक्चर सामने रखना है और फिर कहने की जी हम जाते हैं, आपने हमें सपोर्ट करना है। और फिर उस पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, ऐसा नहीं कि अंदर वो फैसला कर दे कि जी हम ठीक है हम आपके साथ है, बाहर आए तो फिर अपने हमदर्दी का जताने शुरू कर दे। और कोई भी देखे, जब आपके ऑपरेशन होते तो जाहिर है कि उसमें इनोसेंट लोग भी तकलीफ से होंगे, लेकिन आपने क्या करना है? क्या अक्रॉस द बोर्ड इस चीज को खत्म करना है कि नहीं करना? क्या आपने पूरे कौम इकट्ठे होके इस आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसको पॉलिटिकल वेल के साथ उसको पॉलिटिकल ऑनरशिप देना है कि नहीं देना? अगर आप पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं देंगे आसमा, तो ये मेरे ख्याल में नामुमकिन है। दुनिया में कितने भी जंगें लड़ी जाती है, फौजें लड़ती हैं, लेकिन फौजों के जो अब उसके बैक पे आपके अवाम होते हैं और तब वो जंगें जीती जा सकती है। लेकिन जब अवाम नहीं होंगे, जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे, इस मसले का तो हल हमें अब चाहिए, बिल्कुल नहीं मिल बैठेगी तो फिर ऐसे ही सर हालात ऐसे ही रहेंगे। रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। रेहान हाशमी साहब, डायरेक्टर जो डीजी रेंजर्स हैं वो ये कहते हैं कि 500 से ज्यादा अफराद जो हैं दहशतगर्द हमने पकड़े हैं, उनका ताल्लुक सियासी जमातों से है। तो फिर कराची में दहशतगर्दी एक तरफ सियासी जमातें भी कर रही हैं, कुछ एलिमेंट्स कहते हैं जी यहाँ पे तालिबानाइजेशन भी है, तो कौन कराची के हालात का जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, कबल इसके कि इस बात पर मैं गुफ्तगू करूं, मैं हामिद रजा साहब और सेनेटर जाहिद साहब ने जो बातें की हैं यकीनन बिल्कुल मुत्तफिक हूं इस बात से। और ख़ास तौर पे मैं आपको याद चलूं कि आज से चंद साल कबल जब यहाँ पर IDPs हमारे भाई आ रहे थे अफेक्टेड एरियाज से,
تو الطاف حسین بھائی نے یہ متواتر کہا کہ جناب آئی ڈی پیز کے اندر داخل ہو کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ دہشت گرد شامل ہو کے کراچی میں آ رہے ہیں، تو اس وقت سیریسلی نہیں لیا گیا، اور بدقسمتی سے ہوا یہ کہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ان علاقوں میں کہ جہاں پر آ کے وہ بسے تھے، اور نیٹ ورک بنایا، انہوں نے ان نیٹ ورک کو ڈیولپ کیا۔ ہمارے اے این پی کے بھائیوں نے بھی اس وقت ہماری بات نہیں سنی اور اس کو شاید لسانی رنگ دے دیا گیا، مگر سب سے پہلے افیکٹڈ ہمارے اے این پی کے دوست ہی ہوئے، ان کے دفاتروں پہ حملے ہوئے، ان کے دفاتروں کو خالی کرا لیا گیا، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور وہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھا، دہشت گرد ایلیمنٹ تھا، وہ پینیٹریٹ کر گیا۔ اور یہ گواہ ہے کہ آج وہ حالات ہو گئے کہ ان کے وہ علاقے کے جہاں پر ان کے دفاتر تھے وہ نو گو ایریاز بن چکے ہیں اور اس پہ مسلط ہیں دہشت گرد۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے جو کہ بظاہر ایکٹ ایسے کر رہا ہے کہ جو وہ دہشت گردوں کا پولیٹیکل ونگ ہے، جو کہ پروپوگیٹ کر رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جو پارلیمان کے حوالے سے، اور نہ کہ ان کو کنڈیم کیا جائے بلکہ ان کو پرموٹ کرنے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو یقیناً دو ایکسٹریمز ڈیولپ ہو رہے ہیں، بائی پولر ہو رہا ہے۔ کون کرتا ہے یہ پھر ایسی چیزوں کو پروموٹ کیوں کون کرتا ہے، اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہتے، جو نام لے کر انچولی کے بم دھماکوں کو کنڈیم نہیں کرتے، جو دھرنا ڈرامہ رچاتے وقت انچولی کے جو لوگ لواحقین جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں شہید، ان کے لیے دعائے مغفرت تک نہیں کرتے، جو یہ بولتے ہیں کہ شہید وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے پاک افواج کے جوان 50,000 لوگ جس میں انیسنٹ مسلمان شامل تھے، چاہے وہ بارگاہوں میں، مساجد میں، چاہے وہ اسکولوں میں، چاہے وہ مارکیٹوں میں دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید نہیں کہا جاتا۔ جی حافظ سلمان، جی ٹھیک ہے، اسی بات کو مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ حافظ سلمان بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو کراچی کے حالات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا واقعی یہاں پہ سیاسی جماعتیں اس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہیں، یا اس کی ذمہ دار طالبانائزیشن ہے؟ آپریشن تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جاری ہے، لیکن کلنگز کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو اس طرح کے حالات کے اور واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ذمہ داری بنیادی طور پر تو بنتی ہے حکومت کی، اور جو بھی حکومت ہو، موجودہ بھی ہیں اور سابقہ بھی ہیں، کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرمنلز پر قابو پائیں اور وہ ان کو کنٹرول کریں، ان کو گرفتار کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس لحاظ سے بنیادی ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے، جو بھی حکومتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اب بات آ رہی ہے، ابھی آپ یہ فرما رہی تھی کہ 500 افراد انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو یہ بھی کلیئر واضح کر دینا چاہیے نا رینجرز والوں کو کہ کون کون سے لوگ ہیں وہ کس کس جماعت سے وابستہ ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جو کس کس بینڈ آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں۔ ان کو لوگوں کے سامنے لائیں، عوام کے سامنے لائیں، عدالتوں میں پیش کریں، مقدمات بنائیں، تفتیش کریں، اور کوئی طالبان کے ساتھ ہے تو اس کو بھی پیش کریں عدالتوں میں اور واضح کریں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو اس کو بھی پیش کریں اور بتائیں کیا طالبان مار رہے ہیں کراچی میں قوم کو پتہ چلے۔ اور اگر سیاسی پارٹیاں بھی، جی میں دیکھیے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے یہ دوست، ابھی مجھے نام نہیں پتا کون دوست تھے، ہمارے بھائی کہہ رہے تھے طالبانائزیشن ہوئی ہے۔ اگر طالبانائزیشن ہوئی ہے، طالبان مار رہے ہیں تو ایجنسیاں ان کو لے آئیں نا، ان کو لا کر وہاں پر کریں، کوئی کون ان کے رستے میں رکاوٹ ہے؟ اور اس کو بالکل غیر جانبدار پر، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی اس کے سائیڈ لیے، بغیر لوگوں کو جو ایسے کرمنلز ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کو عدالتوں میں لانا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا کون؟ یہی تو ایک بڑا اہم سوال ہے، اور پروشن ہماری اتنی کمزور ہوتی ہے کہ دہشت گرد عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک حل قائم علی شاہ صاحب دے رہے ہیں کہ خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی، اس پہ ایم کیو ایم کو تھوڑا سا بھی اعتراض ہے، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कराची टारगेट किलिंग के हवाले से। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में तकरीबन 155 अफराद मारे गए, अक्टूबर में 177 अफराद मारे गए, नवंबर में 200 के करीब लोग जो है टारगेट किलिंग्स का निशाना बने और दिसंबर में तकरीबन 38 के करीब जो है अफराद टारगेट किलिंग्स का निशाना बने हैं। हामिद रजा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप जो बार बार कह रहे हैं कि तालिबानाइजेशन है कराची में, इसको सपोर्ट करें राना सनाउल्लाह और चौधरी निसार, और आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, कितनी हकीकत है इसमें? जी, इसकी हकीकत अगर आपने देखनी है तो राना सनाउल्लाह साहब का जो एक्ट है वो तो आप पिछले 8 साल से तकरीबन आप देखते ही चले आ रहे हैं। आज भी बैंड आउटलेट्स के जो पंजाब के अंदर सरबराह हैं उनके साथ 2-2 एलीट फोर्स गाड़ियां चल रही हैं, 2-2 पंजाब पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं और इसको किसी भी जिम्मेदार जराए से वेरीफाई किया जा सकता है। मैं एक बहुत जिम्मेदार जगह पर बैठकर इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है चौधरी साहब का, तो आप देखें कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाला से हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कोई पॉलिसी नहीं दी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो तालिबान से मुज़ाकरात हैं उसके हवाला से वो इतने पेश थे कि एक इंसिडेंट होने के बाद अब उन्होंने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। कौम पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हमारे वजीर दाखिला साहब कहाँ पर तशरीफ फरमा है, दहशत गर्दी के हवाला से हमारी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। मोहतरम वजीर आजम साहब वैसे ही मुल्की दौरों पे, गैर मुल्की दौरों पे मुल्क से बाहर रहते हैं और मुल्क फिरका बराना, मैं नहीं ये कह रहा, ये देखें तालिबान के हवाला से पंजाब में जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, KPK में जो पोजीशन आपके सामने आई और कराची में मुसलसल ये हमारे सामने पोजीशन आई, लेकिन हमने वो पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, हमारी हुकूमतों की भी ये मुजरिमाना रविश है। मुझे ये समझ नहीं आता रियासत की प्रॉब्लम्स क्या हैं, रियासत के मसाइल क्या हैं। वो मिलिटेंट्स को मिलिटेंट डिक्लेयर करते हुए नहीं चाहती कि उनसे इस मुल्क का सफाया कर दिया जाए। आप देखें, अगर विल ऑफ द स्टेट की बात आए तो चले, ये तो बड़ा एक अहम सवाल है जो हम रियासत से भी करेंगे कि रियासत ऐसा आया क्यों, ऐसा स्टेप उनके खिलाफ नहीं उठाती। जाहिद खान साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, बार बार तालिबानाइजेशन की बात होती है और आपकी जमात सबसे ज्यादा निशाना भी बनी है इस हवाले से, लेकिन कराची में अब जो फिरका वारियत की जो जंग इस वक्त देख रहे हैं, जो अरूज पे है, एक जमात के किसी दीने जो रहनुमा है उनको मारा जाता है, दूसरी जानिब से दूसरे को भी मार दिया जाता है, तो ये जो किलिंग्स अब चल पड़ी हैं इसको कौन रोकेगा? देखिए अस्मा, एक बात से मेरा इत्तेफाक नहीं है कि कराची में बेस बना दिया तालिबान ने। आपको इल्म होगा कि 80s में जब अफगान वार शुरू हुआ तो ये पूरा पाकिस्तान में वही जो जिहादी तंजीमें थे और उसको हमारे एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करते रहे, उनके बेसिस इसी सिटीज़ में थे। जब फिर हालात बदलते गए और परवेज़ मुशर्रफ आया और यू टर्न लिया गया तो ज़रूर वो उन इलाकों से मूव कर गए जहाँ पे उनका पकड़ना या उस पर बैन लगाना या उसको हरास या मारना, तो वो दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गई है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, सारे पुख्तून न दहशतगर्द हैं, न सारे दहशतगर्द पुख्तून हैं। हर एक ज़बान, हर एक नस्ल में ये चीज़ें मौजूद है। हम अगर इस चीज़ को लेंगे तो इसका मसला हल नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर वो असर इतना ज़्यादा फैला हुआ है और इतना उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि वो किसी भी शहर या किसी भी इलाके या किसी भी गांव में वो जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, वो टारगेट कर सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हम एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि इसके लिए अगर हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा कि हम सब अपने जो गलत है उसको गलत कह दे और जो सही है वो सही है। लेकिन हुकूमत, अगर अकेले हुकूमत की बात हो तो हुकूमत के बस की बिल्कुल बात है, हाँ ये सही है, स्टेप हुकूमत ने उठानी है, हुकूमत ने पार्टीज को बुलाना है, हुकूमत ने लोगों को इत्तेमाद में लेना है और हुकूमत ने फिर बोल्ड स्टेप उठाना है। अगर सिर्फ वो जबानी जमा खर्च करेगा, जबानी बात करेगा तो मसला यूं के तो रहेगा बल्कि बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, देखिए पूरा मुल्क एक आग में, ये किलिंग्स की तादाद भी हमारे सामने है, हुकूमत का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन वो कह रहे हैं कि जी रेंजर्स के सरपरस्ती में जारी है और ये जो किलिंग्स हमने आपको बताई, सितंबर में 150 के करीब ऊपर लोग मारे गए, अक्टूबर में जिस तरह से लोग मारे गए। रेहान हाशमी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, किलिंग्स का सिलसिला उसी तरह से जारी है, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब सिंध हुकूमत कह रही है कि खसूसी अदालतें बनाई जाएंगी इन दहशत गर्दों से निपटने के लिए। आपको ये मंजूर नहीं है खसूसी अदालतें? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको याद होगा कि तकरीबन 4 माह कबल हम ही तो कह रहे थे कि कराची में ऑपरेशन किया जाए और बल्कि फ़ौज की निगरानी में किया जाए, मगर बहरहाल आखिरकार जो तय हुआ वो ये कि जनाब, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद
صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے یہ. تو جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو ہم ہی تو یہ مطالبہ کر رہے تھے اور ہم پر امید تھے اور ہیں ابھی بھی کہ یہ آپریشن ٹارگیٹڈ ہوگا اور یقیناً اس میں کچھ اس طرح کی مسٹیکس اور ڈائریکشنز جو ہے نا وہ غلط ہو گئی ہوں گی جو ہوتی ہیں اور جس کو ہم خاموشی سے سہ بھی رہے ہیں, جس کو ہم ریکارڈ پہ بھی لے کر آ جاتے ہیں کبھی کبھار کہ جناب جو کچھ بے گناہ لوگ بھی اٹھتے ہیں, مگر اس میں ایک کوسچن مارک یہاں پر آتا ضرور ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ ہے تو بے گناہ کیوں اٹھ جاتے ہیں اتنی تعداد میں؟ بھلے سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جب ان کو چھوڑا جاتا ہے تو 2-4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن میں ان کی حب الوطنی کو زبان کی بنیاد پر کیوں چیلنج کیا جاتا ہے, ان پر بے ایمانہ تشدد کیوں کیا جاتا ہے اتنا شدید قسم کا؟ بلکہ اسما آپ تو شاید کراچی میں موجود ہیں, تو میں آپ کو ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سیمپل کے طور پہ رینڈملی ایسے لوگوں کو پک کریں, ان سے انٹرویو کریں کہ جن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے بھلے سے, مگر ان سے جو سوالات کیے جاتے رہے ہیں ان کی حب الوطنی کو کس بنیاد پہ چیلنج کیا جاتا رہا ہے, بے گناہی ثابت ہونے پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ کا اشارہ جو الطاف حسین صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ مہاجروں کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور ورنہ اگر کچھ ان کو باہر نکلنے کا حکم پڑا تو رینجرز اور فوج بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, کنٹرول نہ کر پائیں گی, تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن مہاجروں کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اسما, میں تو ابھی کچھ بول ہی نہیں رہا نا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ریکارڈ نکلوائیے گا. 2 ماہ قبل میں آپ ہی کے پروگرام میں اسی جگہ پر آ کر آپ سے یہ بات کہہ کر گیا تھا, آپ کو ریکویسٹ کر کے گیا تھا کہ آپ آئیں انویسٹیگیٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ہماگیر جماعت ہے جس میں تمام مکتب فکر کے لوگ ہیں. ہم تبلیغی اجتماعات کو منعقد کرانے میں بھی پیش ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں ان کے بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جماعت میں تو تمام فقہ کے لوگ موجود ہیں, تمام لسانی اکائیوں کے لوگ موجود ہیں. تو ہم تو زیادہ وکٹمائز ہو رہے ہیں کراچی میں. جو بھی آپ سارے فقوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جو الطاف بھائی کی جانب سے جماعت اسلامی کے حوالے سے کچھ کہا گیا اور کہا گیا کہ کراچی کے حالات میں بھی اکثر خرابی کے ذمہ دار وہ بھی ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب, آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, الطاف بھائی کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی پہ پابندی بھی لگنی چاہیے اور جمعیت پہ بھی لگنی چاہیے. طالبانائزیشن کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, جہاں پہ مسلمان یا پاکستانی کسی فرقے سے مارے جاتے ہیں آپ ادھر نہیں بولتے, کیا واقعی اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیے, الطاف حسین صاحب نے جو فرمایا ہے وہ تو ان کا حسن کرشمہ ساز ہے, جو چاہیں وہ کر لیں. اب میں یہ ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ وقت ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں پر الزام تراشی کریں اور جوابی الزام تراشی ہو اور اس ملک کے اندر جو صورتحال بنے وہ کوئی بہتر ہوگی؟ ملک جل رہا ہے اور وہ جماعت اسلامی پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. اب دیکھیے نا, میں نے وہ اس کے کوئی کلپس دیکھے ہیں, لیکن میں اس میں مشکور ہوں الطاف صاحب کا کہ جناب الطاف بھائی نے جو 1945 میں ہیروشیما پر ایٹم بم گرا وہ جماعت اسلامی پر نہیں ڈال دیا, ان کی مہربانی ہے, ورنہ وہ بھی ڈال دیتے تو ہم کیا کر لیتے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. کراچی کے اندر سب سے بڑی سٹیک ہولڈر اس وقت نمائندگی کے طور پر ایم کیو ایم ہے, اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. وہاں پر پیپلز پارٹی ہے, وہاں پر تحریک انصاف ہے, وہاں پر جماعت اسلامی ہے, وہاں پر اے این پی ہے. ان سب پارٹیوں کو وہاں پر جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور اس کو مل بیٹھ کر اگر رینجرز والے اور پولیس والے اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنی چاہیے. اگر زیادہ گزر جاتا ہے سر سے پانی تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. اب اس میں اگر رینجر زیادتی کر رہی ہے, پولیس زیادتی کر رہی ہے, تو جماعت اسلامی کا اس میں کیا قصور ہے؟ جماعت اسلامی پر برسنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پہ کیا خصوصی عدالتیں آپ کو منظور ہیں؟ خصوصی عدالتیں جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بنائیں گے. دیکھیے جی, خصوصی عدالتوں کا اگر آرڈیننس سامنے آئے کہ وہ ان کے مندرجات کیا ہیں تو پھر ہی اس پہ بات کی جاتی ہے, کہا جا سکتی ہے. لیکن ان پرنسپل ہم سمجھتے ہیں کہ خصوصی عدالتیں انصاف کے خلاف جاتی ہیں. عموماً عام جو عدالتیں انہی کو مضبوط کرنا چاہیے, لا آف ایویڈنس جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جو وٹنسز ہیں ان کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے, ججز کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جو نارمل ہمارا لا انفورسمنٹ کا جو ذریعہ ہے اس سارے سسٹم کو انفورس کرنا چاہیے. جو اسپیشل کورٹس ہیں وہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا باعث بنتی ہیں. لیکن اگر اس سندھ اسمبلی اس مقام تک پہنچتی ہے کہ وہ ضروری ہے تو پھر اگر وہ کوئی ایکٹ لے کر آتے ہیں, قانون لے کر آتے ہیں, تو اس کے مندرجات پر ہی بات ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک.
اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ آج فیصل رضا عابدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر ٹارگٹ کلنگ نہ رکی تو ملک میں مارشل لاء لگوائیں گے. پیپلز پارٹی اس بیان کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور جو سلسلہ اس وقت کراچی میں کلنگز کا جاری ہے وہ کیسے رکے گا, اس کو کون روک پائے گا, اس پہ ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے. ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آئی جی سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بیان کے مطابق کراچی میں اس وقت جنوبی افریقہ کی کچھ سمیں بھی استعمال ہو رہی ہیں. جنوبی افریقہ کا نیٹ ورک کہاں ہے اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, اسی پہ بھی ہم بات کریں گے. زاہد خان صاحب, یہ جو کراچی کی صورتحال کا اوور آل اس وقت ہم ذکر کریں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا, ریاست کو, حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, لیکن آج فیصل رضا عابدی صاحب کی جانب سے مطالبہ آیا, سینٹ میں آپ کے ساتھی بھی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سر یہاں کٹنا بند نہ ہوئے تو ہم مارشل لاء کے لیے یہاں پہ جو ہے جدوجہد کریں گے, لانگ مارچ کریں گے. اسما, مجھے سمجھ تو نہیں آتے. فیصل عابدی صاحب تو ایک سیاسی ورکر ہے اور سیاسی ورکر یہ بات کبھی بھی نہیں کرتے, کیونکہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا تو وہ تو مارشل لاء کے دور میں ہوا, کوئی سول گورنمنٹ میں تو نہیں ہوا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جب سے اس ملک کے اندر جب بھی مارشل لاء لگا تو اس نے کوئی نہ کوئی ایسا گن لے کے آیا, یا خان کا مارشل لاء دے کے مشرقی پاکستان الگ ہوا, جو الحق کی مارشل لاء دے کے جو آج دلدل میں جو کلاشنکوف کلچر ہمیں نصیب ہوا, ہیرون کلچر نصیب ہوا, اسی سے ہوا. پرویز مشرف کا جب آیا تو سوسائڈ اٹیک شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں, لیکن اس کا یہ ذاتی رائے, کیونکہ میں نے ابھی ٹویٹر پہ وہ خبر بھی چل رہی تھی کہ بلاول نے اس کو کنڈم کیا, اس نے کہا کہ یہ غلط ہے, پیپل پارٹی کے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں ہیں. تو پیپل پارٹی کا نہیں ہے, ایک شخص ہے, اس کی اپنی رائے ہے اور اس رائے کا وہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا حل مارشل لاء نہیں ہے. مارشل لاء نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب اس ملک میں مارشل لاء تھا, سوات میں آپریشن ہو رہا تھا, تو بالکل وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا, بلکہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ دونوں ایک ہے, اور وہ بڑھتا گیا. بہت سارے علاقے قبضے میں چلے گئے ٹیررسٹوں کی. تو جب سول گورنمنٹ آئی اور سول گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا, جس طرح میں کہتا ہوں کہ کراچی میں سب پارٹیوں کو, ہم نے خیبر پختونخوا میں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا تھا, چاہے وہ اسمبلی میں تھے یا نہیں تھے. اس وقت نہ تحریک انصاف اسمبلی میں تھی, نہ جماعت اسلامی تھی, کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, لیکن ہم نے اس کو ضرور بلایا تھا اور ہم نے ان کے رائے لیے تھے, اور رائے دینا بھی چاہیے اور رائے پہ پھر قائم بھی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم اندر رائے تو دے دیتے ہیں, لیکن باہر جا کے اس رائے سے ہم مکر جاتے ہیں. ہمیں مکر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اگر ہے اسما, اور یہ ملک اگر بچے گا تو ہم لوگ سارے سیاست. جی آپ صحیح کہتے ہیں نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ابھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ کامل علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اسپیڈی کورٹ بنانا چاہتا ہوں, یا تو وہ اس کے لیے ضرور یہی ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے, تاکہ کل کوئی شکایت تو نہ کرے کہ ہمارے ورکر کو یا ہمارے بندے کو, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیاسی لوگوں کو بھی پکڑا جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ کیا ہے. میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ ایک ملیٹنٹس ونگ رکھے یا ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ اس وقت میڈیا نے پورا پاکستان میں چیز واضح کی اور سارا قوم کے نظر اب اسی پہ ہے کہ کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا جو ملیٹنٹس ونگ ہے اور جو دہشت گرد ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے, سب ظاہری بات ہے, سب ان کو کنڈیم کریں اور ان کے خلاف لانگ مارچ ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں کے خلاف. شرجیل میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم شرجیل میمن صاحب. وعلیکم السلام. جی شرجیل میمن صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آئی جی سندھ کہتے ہیں, شاہد بلوچ صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں ساؤتھ افریقہ کی غیر قانونی کچھ سمز ہیں, وہ بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. 500 سے زائد جو دہشت گرد پکڑے گئے, ان کا تعلق جو ہے سیاسی جماعتوں سے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ کی بات ہے کہ دہشت گرد جو کہ کراچی کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں, اور ان کے عزائم نہ ہی اس ملک کے حق میں نہ ہی عوام کے حق میں, اور ابھی ٹارگٹ ایکشن چل رہا تھا اور بڑی کامیابی سے چل رہا تھا, اور 3-4 دنوں سے ایک مصنوعی لہر شروع کی گئی جس کا مقصد یہاں پہ فرقہ وارانہ فساد کروانا تھا. اور جب ان لوگوں کو اس وقت اس کلنگ میں ملوث تھے, کچھ لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا, تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ فرقہ وارانہ فساد نہیں, لیکن فرقہ وارانہ فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور یہ پورے ٹارگٹ ایکشن کے خلاف بھی یہ ایک موو تھی, جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹارگٹ ایکشن کراچی میں جو ہے وہ ناکام ظاہر کیا جائے.
لیکن پولیس اور رینجرز کے حوصلے بلند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور رینجرز ان تمام ایلیمنٹس کو جو کہ اس ملک میں انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایلیمنٹ جو کہ اس ملک کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کو نیست و نابود تو کریں گے، لیکن جو آپریشن کا آپ ذکر کریں گے جی کامیابی سے جاری ہے، پچھلے 3 ماہ کا جو ہم بار بار ذکر کریں، 3 ماہ اور 4 دن تقریباً 578 افراد ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنے، یہ تو صرف 3 ماہ کے فگرز ہیں جس کے دوران یہ آپریشن جاری ہے، تو پھر اس کو ہم کامیابی سے چلتا ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آسما، میں اس میں تھوڑا آپ کو روشنی ڈالوں کہ کراچی میں حالات پچھلے 25-30 سال سے خراب ہیں، اور انفارچونیٹلی جتنے بھی پچھلے ٹائم تھے، ٹینیورز تھے، اس میں ان دہشت گردوں کو بریدنگ سپیس دیا گیا، ان کو پھلنے پھولنے کا ٹائم دیا گیا، انفیکٹ ان کی سپورٹس بھی کی گئی ان دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو بڑھانے میں۔ اب یہ ہماری گورنمنٹ کو چیلنج ملا ہے، پچھلے 5 سال میں بھی ہماری گورنمنٹ نے دہشت گردوں کو گرفتار کیا، اس بار بھی ایک نئی ول کے ساتھ جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یہ جو اتنا بڑا گند پھیلایا گیا ہے صدیوں کا وہ ہم خراب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بھی 25-30 سال سے جو بھی دہشت گردی یہاں پہ اس کو فروغ دی گئی ہے اس کو ختم کرنے میں ٹائم درکار ہے۔ جہاں تک آپ نے 3 ماہ کی کامیابی کی بات کی، آپ اس کو ختم کر دیں۔ پچھلے 3 ماہ میں چلیں ٹائم، یہ مزید کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ یہ 5 سال تو آپ کی سارا حکومت بھی رہی، میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہوں گا کہ اس 3.5 ماہ میں جو بھی 3 ماہ 4 دن آپ بتا رہی ہیں اس میں 10,000 سے زائد کرمنلز کو گرفتار کیا گیا اور اس میں کافی لوگوں کو چالان بھی کیا گیا۔ انفارچونیٹلی ایک چیز جو کہ آج بھی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، جو چیز سامنے آئی کہ 80 جو کہ باؤنڈ ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر کیسز کو ڈسپوز آف کریں، جو بھی کیس ہوگا ان کو 1 ہفتے کے اندر ان کو سزا یا جو بھی وہ فیصلہ کورٹ دیتی ہیں وہ کرنا ہے۔ کورٹ 80 کورٹس میں جتنے بھی کیسز گئے ہیں ابھی تک کسی ایک کیس میں بھی ان دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دی گئیں، جبکہ ان لوگوں کے خلاف ایویڈنس اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کراچی میں، جو کہ ایک خوف کی فضا کچھ لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ ججز بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی خوف کی فضا میں مبتلا ہے، جو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن مجبوری کے ساتھ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ان کورٹ سے لازم ہے کہ 1 ہفتے کے اندر سزائیں سنائیں یا اس کیسز کو ڈسپوز آف کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کورٹ وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن کورٹ کا کام جو ہے میرے خیال سے ان کو ابھی مزید تیز کرنا ہوگا۔ ریحان ہاشمی صاحب، جی ریحان ہاشمی صاحب، آپ مطمئن ہیں شرجیل میمن صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ کامیابی سے یہ آپریشن جاری رہا، دہشت گردوں کو پکڑا بھی گیا، ان کے کچھ نیٹ ورکس کو توڑا بھی گیا، آپ مطمئن ہیں اس آپریشن سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جو ہے اس آپریشن کے حوالے سے بولا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے۔ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے پر امید تھی اس آپریشن سے، اور ابھی بھی ہم امید وابستہ رکھتے ہیں کہ یہ آپریشن ٹارگیٹڈ ہوگا اور اس میں دہشت گردوں کا قلعہ کما ہوگا، بہتر طریقے سے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ مگر کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ جو دھماکے کر کے اور قتل کر کے سروں کو کاٹ کر قبول کرتے ہیں اور پھر بھی گرفتاری سے بچ جاتے ہیں؟ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ کچھ آڈیو کو پرابلم، ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے بات کرنے کی اسی حوالے سے۔ حافظ سلمان بٹ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کراچی کا جو آپریشن جو ہے اس وقت جاری ہے؟ جی دیکھیے آسما، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ آڈیو کم ہو گیا، اسی پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کراچی کے مسئلے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حافظ سلمان بٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کراچی میں جیسے کہ ہم بار بار دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں، طالبانائزیشن بھی اس میں سامنے آ جاتی ہے، جو کہ آئی جی سندھ کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ غیر قانونی سمیں ساؤتھ افریقہ کی اس وقت کراچی میں استعمال ہو رہی ہیں دہشت گردی کے زمرے میں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو آسما بی بی کافی عرصے سے آ رہی ہے کہ کراچی کے اندر غیر ملکی اسلحہ اور بعض اوقات تو ملک کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے ہمسائے ملک کی،
کہ وہاں سے ان کا اسلحہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر یہ جو غیر ملکی سمیں ہیں، غیر ملکی جو لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پر ہیں. لیکن آئی جی صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا انفورسنگ ایجنسی کے انچارج ہیں، ان کو تو اگر وہ سم استعمال ہو رہی ہے تو اس کو ظاہر ہے وہ انسٹرومنٹ ان کے پاس ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر ملکی سم ہے، تو وہ کون استعمال کر رہا ہے اس کو تو پھر فوراً قابو کرنا چاہیے نا. اسی طرح یہاں پر کون کون کیا کر رہا ہے یہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر کی بات اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. اور شرجیل محمد صاحب کی کچھ باتوں کی اصولی باتیں ہیں وہ میں ان کی تائید کروں گا، لیکن میں ان سے شرجیل محمد صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ججوں کے دلوں سے خوف نکالنا بھی تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے نا جی، کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر کوئی قانون کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ قانون کے اندر صوبائی اسمبلی ترمیم کرے. اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ اس کو قومی سطح پہ کسی کوئی ایکٹ لانے کی ضرورت ہے تو یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ وہاں پر بات کریں. ہماری جماعت کے چند جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، اگر ملک کی خاطر، خواہ وہ اے این پی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جو بھی ہو، ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، ایک شہر جو کراچی جیسا عروس البلاد شہر ہے اس کے امن کی خاطر، ہمارے قبائلی علاقے جہاں پر خون بہ رہا ہے ان کی خاطر کوئی بھی ہمیں بلائے گا تو ہم بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کے لیے جائیں گے. تو اگر یہ کوئی قانون میں ترمیم چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں کر لیں، لیکن وہ تعاون تو کریں گے، لیکن اس کو جو یہاں پہ ابھی بٹ صاحب جو فرقہ واریت کی جو جنگ چل رہی ہے اس وقت کراچی میں، اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے پھر کیا سیاسی جماعتیں کریں گی؟ سیاسی جماعتیں اکٹھی تو ہو جاتی ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کو کون روکے گا؟ آسمہ بھی دیکھیے یہ جو مسالک ہیں، یہ مسالک تو دین کی وہ تجدید کے لیے اور اس پہ ریسرچ کے لیے یہ کام آنے چاہیے، لیکن ان کو فرقہ واریت میں تبدیل کر دینا، مسالک کی تجدید اور احیاء کو اس کو فرقہ واریت کے تبدیل کر دیں، یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ علم کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو بٹھایا جائے، اور ہمیشہ جو علماء حق ہیں، جو علماء جو جید علماء ہیں، جو تعلیم یافتہ علماء ہیں، جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان کو بٹھایا جائے. جب بھی آپ بٹھائیں گے کبھی بھی اختلاف کی بات نہیں ہوگی. علماء ہمیشہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اب بھی اکٹھے ہوئے ہیں، 20 سال پہلے بھی ہوئے، 40 سال پہلے بھی ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں یہ علماء نہیں ہے، اکٹھے ہو جائیں. یہی منافرت جب اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو یہی علماء دین سر منافرت جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. اسی حوالے سے میرے پاس وقت کم ہے اور ریحان ہاشمی صاحب آپ سے میں سوال جاننا چاہوں گی. الطاف حسین صاحب کی کتاب آئی، بڑا اچھا انہوں نے فلسفہ محبت اس میں ذکر کیا، لیکن ساتھ وہ کچھ جو جذباتی تقریر اکثر کر جاتے ہیں. کل بھی جیسے انہوں نے تقریر کی، انہی کی بک کا میں حوالہ دوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اختلافات کو بھلا کر مشترکات کی بات کرنی چاہیے، اور ہر ایک قسم کی تقسیم ہے لیکن تمام انسانوں کے خون کا رنگ ایک ہے. محبت خود غرض نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ میں ان تمام جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں جو مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں کہ غریب عوام کا استحصال مت کریں. یہ ان کی کتاب میں سے کچھ ہم جملے آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن جو جذباتی تقریر وہ کر جاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو بھی اگر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینشن آتی ہے. کیا یہ کچھ اپنے الفاظ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ دے دیں، میں کوئی تجویز دینا چاہتا ہوں. زاہد صاحب بول رہے ہیں یا میں جواب دوں؟ جی جی. نہیں، مجھے اس نے نہیں کہا، آپ کو کہا. زاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر آپ سے جواب لیتی ہوں. جی جی زاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں تجویز دینا چاہتا ہوں. وہ تجویز یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ہمیں شرجیل میمن صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ATC کورس بنانا ہے یا جو حراست کا دن بڑھانی ہے، تو اس کے لیے ایک کام ضرور کرے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی میں جو مذہبی ہے لیکن وہ لوگ نہیں جو ملیٹنسی میں انوالو ہے، وہ نہیں، ان کے سارے ایک بندہ بلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور اس کے سارے جو آن کیمرہ، وہ ایک ہمارے ساتھی نے کہا بھی تھا آن کیمرہ بریفنگ بھی دے دے کہ کون سے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہے، اور آئے یہ لوگ جب انوالو ہے لیکن ہم منافقت نہ کریں، جب اندر جو فیصلہ ہم کریں
उस फैसले पे बाहर आके भी उसको हम सपोर्ट करें कि हुकूमत के लिए ये इख्तियार हमने दे दिया, हुकूमत ये काम करेगा। और हम जितने पॉलिटिकल पार्टी अंदर बैठे थे, हम इस बात से मुतमईन है कि वो जानिबदारी नहीं करेगा, एक क्रॉस द बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में यह मसला हल हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिकल लोग होते इसलिए कि जब मेज पे बैठे तो सब कोई हल निकाल लेते हैं। नेक नियति चाहिए, नेक नियति इस हवाले से चाहिए। जी जी, रेहान हाशमी साहब, फलसफा मोहब्बत कराची के अवाम के लिए क्या कहेंगे आप? देखें अस्मा, हम पहले तो ऑपरेशन का बता दूं, हम इस ऑपरेशन से पुरुम्मीद थे और अभी भी पुरुम्मीद हैं, और हम दुआगो हैं कि ऑपरेशन सही सिमत में हो। और जहां तक ताल्लुक है दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का, सवालिया निशान तो उस वक्त आता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है अगर बिलफर्ज, मगर जो दहशतगर्द कबूल करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, बम धमाके, कत्लेआम, उनकी पुष्टपनाही करने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो उन दहशतगर्दों और उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही, उनके नो गो एरियाज में क्यों नहीं दाखिल हुआ जा रहा, उनको क्यों नहीं कैप्चर किया जा रहा। एक और चीज ये देखिए, कायद का काम होता है, लीडर का काम होता है खदशात से आगाह करना। वो कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, एक बड़े सेगमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन भाई, और इस खदशे से आगाह किया है आपको कि जनाब देखें कि अगर इस तरह का अंदाज रवा रखा गया तो मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि इस तरह को रिएक्शन आ सकते हैं। और लीडर तो वही होता है कि जो कि इस तरह की इवेल्युएट कर सके, जिस तरह के आईडीपीज के हवाले से आज से चंद साल कबल अल्ताफ हुसैन भाई ने इस खदशे से आगाह किया था, मगर उसको सीरियसली नहीं लिया गया। बहरहाल हम कराचीआइट बिलखुसूस कराची के अमन अमान के हवाले बस वक्त की कमी है। रेहान हाशमी साहब, जरूर इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम भी जरूर रखेंगे और इस पे यही गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का शुक्र करेंगे। रेहान हाशमी साहब आपका शुक्रिया, हाफिज सलमान भट्ट साहब, जाहिद खान साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हामिद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, शर्जील मेमन साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के हालात के हवाले से यही कहेंगे, जब तक कुछ नेक नियति नहीं दिखाई जाएगी सियासी जमातों की जानिब से या उलमाए दीन की जानिब से, तब तक इस शहर में अमन कायम नहीं हो सकता। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। ट्विटर पे आसमा चौधरी 125 पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।